ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کے ابتدائی مراحل حج اسلامی عبادات کا 5واں ستون ہے اور ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنا فرض ہے بشرطے کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے حج کے ایام اور منازل کو مخصوص کر کے مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنایا ہے۔ حج کے ارکان اور مراحل میں متعدد اعمال شامل ہیں جو کہ ذوالحج اور ذوالقعدہ کے مہینے میں انجام پاتے ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے ابتدائی تیاریوں کا ظرف ہوتا ہے کیونکہ اس کے اختتام کے ساتھ ذوالحج شروع ہوتا ہے جس میں زیارات اور اعمال حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سکوت اور امن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مہینے بھی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پیغمبرانہ حکمت اور صبر کا درس دیا۔ ذوالقعدہ کے شروع میں مکہ مکرمہ کے طواف بدر کی تاریخ بھی منسوب کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ عقائد کی مضبوطی اور حج کی روحانی تیاری کا ابتدائی پیکر ہے۔ اس مہینے میں مکہ میں آنے والے زائرین اور حاجی اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ حج کے ارکان کی ادائیگی سے قبل ابتدائی تیاریوں میں نیت کی صفائی، مالی اور جسمانی تیاری اور سفری انتظامات شامل۔ ذوالقعدہ میں زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا پورے انتظامات کی تنظیم اور رہائش کے اہتمام کا شعبہ بڑھ جاتا ہے۔ ذوالقعدہ کے پہلے عشرے میں مناسب وسائل کا اہتمام اور سفری روٹین کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مالی استطاعت کی تصدیق، صدقات و عطیات کا بندوبست اور سفر کے دوران درپیش ممکنہ مشکلات کے تدارک کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور قصدن حج کے ابتدائی مراحل میں سب سے بنیادی نیت ہے۔ نیت سے مراد اپنے دل میں ارادہ کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے گا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں جب زائر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد حرام میں حاضری دے کر طواف کعبہ کے لیے روحانی آمادگی حاصل کرتا ہے۔ یہاں دل میں نیت کی خود احتسابی کی جاتی ہے تاکہ تمام گھنون اعمال کی معافی ملے اور اعمال حج قبول ہوں۔ احرام باندھنا احرام حج کا پہلا رکن ہے۔ احرام کی ادائیگی کا آغاز ذوالحج کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے مگر احرام کی تیاری ذوالقعدہ کے آخر میں شروع ہو جاتی ہے۔ میقات پر پہنچ کر نیت احرام کہی جاتی ہے۔ اللواء اوبیرا لب وویب نہیج کلمہ و رت کے ساتھ مخصوص لباس، 2 سفید سینہ پوش اور 2 پٹی دار چادریں زیب تن کیا جاتا ہے۔ احرام کا مقصد دنیاوی خواہشات سے چائٹکارا اور اللہ کی عبادت میں خود کو مکمل طور پر وقف کرنا ہے۔ احرام کے بعد زائر چند پسندیدہ اور منع شدہ اعمال سے پرہیز کرتا ہے جیسے کہ شکار کرنا، خوشبودار تیل لگانا، ناخن اور بال نہیں کاٹنا۔ طواف زیارت احرام باندھنے کے بعد طواف زیارت کا مرحلہ آتا ہے جسے طواف استقبال بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت میں کعبہ کے گرد 7 طواف مکمل کیے جاتے ہیں۔ ہر طواف کی ابتدا مقام ابراہیمی سے ہوتی ہے اور سعی کے لیے صفا و مروہ کے درمیان طواف مکمل کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کے دوران دعائیں، اللہ کا اسماء حسن سے تسبیح اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ طواف کے بعد سعی ادا کی جاتی ہے جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا عمل ہے۔ حضرت حاجرہ کے صدقہ کے طور پر ان کی دوڑ یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش اور طلب کی علامت ہے۔ سعی کے دوران ذوالقعدہ میں روحانی استواری کی محافل منعقد ہوتی ہے جہاں علماء کرام سعی کے روحانی معنی اور حضرت حاجرہ کے صبر و استقامت پر روشنی ڈالتے۔ ذوالقعدہ میں استراحت اور تیاری، طواف اور سعی کے بعد حاجی ذوالقعدہ کے باقی دنوں میں جسمانی آرام اور روحانی تیاری پر توجہ دیتا ہے۔ مسجد حرام کے قرب میں عبادت، نماز، تہجد، تلاوت قرآن اور دعا کی مجلسیں رہتی ہیں۔ اس دوران علماء اور محدثین حج کے دیگر ارکان اور منازل بیان کرتے ہیں جیسے وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، کنزے اور رموز، منا میں رمی، حیض و نفاس کے مسائل، قربانی اور طواف وداع کے اداب حج کے عملی مسائل کی آموزش۔ ذوالقعدہ میں مکہ المکرمہ کی درسگاہوں اور علمی مجالس میں حاجیوں کے لیے خصوصی نشستیں منعقد ہوتی ہیں جہاں احرام کے بعد اگلے روز عرفات تک سفر کے لاری روٹ اور انتظامات کی وضاحت کی جاتی۔ میقات حج اور میقات عمرہ کے بارے میں تفصیلی رہنمائی، مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کے اصول، سفری میڈیکل انفراسٹرکچر اور ایمرجنسی نمبرز کی جانکاری فراہم کی جاتی ہے۔ روحانی و اخلاقی تزکیہ ذوالقعدہ کے مہینے میں روحانی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ علماء اور مشائخ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں تزکیہ نفس کے اسباق دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، توبہ استغفار کرتے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں
اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مہینہ تقوی اور خلوص کے حصول کا عملی چیلنج ہوتا ہے تاکہ حج کے دوران داخلی تلاتام ختم ہو جائے۔ ذوالقعدہ اور عمرہ ذوالقعدہ کے برخلاف عمرہ کا ماہ رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، مگر ذوالقعدہ عمرہ کے لیے بھی مشہور ہے کیونکہ اس میں کم بھیڑ ہوتی ہے اور شران قیمت محتاط رہتی ہے۔ بہت سے مسلمان ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کر کے اپنے آپ کو حج کے لیے پہلے سے ہی احرام اور وزن اعمال کی مشق کر لیتے ہیں۔ تعارف حج اسلام کا پانچواں اور عظیم ترین رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب توفیق مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس عظیم سفر کی شروعات در حقیقت حج کے ابتدائی مراحل سے ہوتی ہے جو ذوالقعدہ کے مہینے میں طے پاتے۔ ذوالقعدہ اسلام کے 4 حرام مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے جس میں جنگ و ستیز کی ممانعت ہے اور امن و عامہ کا قیام ہوتا ہے۔ اس ماہ میں حاجیان اپنی جمالی و معنوی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ذیل میں ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کے ابتدائی مراحل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک ذوالقعدہ کا ماہ اور اس کی اہم عید۔ ایک حرام مہینہ ذوالقعدہ رمضان سے ایک مہینہ قبل اور ذوالحجہ سے ایک مہینہ بعد آنے والا مہینہ ہے۔ عربی میں قاد کے معنی بست بستر آرام کے ہیں، یعنی جنگ و جدل سے پرہیز اور امن و آشتی کی ترغیب۔ یہ مہینہ اسلام میں ہرا مذکور ہے جس میں کسی بھی طرح کی جنگ و جدال منع ہے۔ حج کی تیاری کا آغاز ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے اس عظیم فریضے کی روحانی و عملی تیاریوں کا وقت ہوتا ہے۔ اس ماہ میں رواں سال کے حج کے لیے ارادہ کی تجدید، شرعی معلومات کا حصول اور ضروری سامان و انتظامات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ حاجی کو ذہنی سکون اور روحانی توازن عطا کرتا ہے تاکہ وہ احرام اور عبادات پر پورے خلوص و خشوع کے ساتھ توجہ دے سکے۔ دونوں حج اور ارادہ کی تجدید دل کا استقرار۔ حج کی نیت صرف زبان سے لفظ اللہ کہنا نہیں بلکہ دل کا کامل استقرار بھی ضروری ہے۔ ذوالقعدہ میں حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو بلاوجہ کے جذبات و وسوسوں سے پاک کرے اور نیت کو مضبوط کرے۔ اس کے لیے دعا، توبہ و استغفار اور رمضان میں پڑھی گئی عبادات کی یاد سے فائدہ حاصل کریں۔ 2 لفظی نیت۔ شریعت مطہرہ میں حج کی نیت زبان سے ادا کرنا فرض نہیں مگر مستحب ہے۔ ذوالقعدہ کے آخر میں خصوصاً میقات حدود احرام کے قریب پہنچ کر حاجی لبیک الحم حج الف اوا الحم نو حج الف او جیسے الفاظ ادا کرتا ہے۔ اس دل نشین کلمے کے ساتھ عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ 3 شرعی تعلیم و تربیت۔ اہل علم سے فیض حج ایک پیچیدہ عبادت ہے جو متعدد واجبات، ارکان، سنن اور مکروہات پر مشتمل ہے۔ ذوالقعدہ کے دنوں میں حاجی کو چاہیے کہ وہ قریبی علماء معتمدون سے مشاورت کرے اور مستند فقہی کتب سے احکام حج سیکھے۔ 2 ورکشاپس و سیمینارز۔ جدید دور میں بہت سی تنظیمیں حج سے قبل حج پیکیجز کے حصے کے طور پر سیمینارز کا اہتمام کرتی ہیں جن میں احرام کی صحیح باندھائی، تلبیہ کا ادائیگی طریقہ اور سعودی قوانین سے متعلق رہنمائی دی جاتی ہے۔ 3 تحقیقات و مطالعہ۔ قرآن و حدیث میں حج کے حوالے سے متعدد روایات موجود۔ ذوالقعدہ میں ان کا مطالعہ اور ترجمہ کرنا حاجی کو نہ صرف شرعی پہلوؤں سے علم دیتا ہے بلکہ روحانی محرک بھی فراہم کرتا ہی۔ مثال کے طور پر سورت عمران کی آیت 97 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْنُنَفْنَ اللَّنِوَاسْ بْنَا الْحِجْنُ اِيَتَابُوِ رنجلالف۔ 4 جسمانی و عملی تیاری۔ 1 صحت و تندرستی۔ حج کے دوران طواف، سعی اور دیگر عبادات میں طویل پیدل چلنا شامل۔ ذوالقعدہ کے آخری ہفتے میں صحت کا معائنہ، ویکسینیشن اور مناسب ورزش شروع کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دل، جوڑوں اور تنفس کی جانچ کروائیں۔ 2 صحیح ملبوسات۔ احرام پہننے کے بعد مخصوص کپڑے نہ بدلنے کی ہدایت ہے، لہٰذا عمدہ اور ہلکے وزن کے 2 سفید کپڑے، ازار و رداء اور موزوں جوتے کا بندوبست کریں۔ ذوالقعدہ کے دنوں میں ان ملبوسات پر آرام سے عادت ڈالیں۔ 3 سفر کے انتظامات۔ ویزا، ٹکٹ، رہائش اور زمینی ٹرانسپورٹ کا قبل از وقت بندوبست ذوالقعدہ میں مکمل کریں۔ سعودیوں حکام کے آن لائن پورٹل پر اپنا حج ریکارڈ درست کریں اور ضروری ڈیجیٹل فارم جمع کروائیں۔ 5 روحانی تزکیہ اور توبہ۔ ذہنی سکون۔ حج کے عظیم سفر کے آغاز سے قبل دل کو بدگمانیوں، حسد اور بغض سے پاک کریں۔ قریبی رشتہ داروں سے صلح و آشتی کریں، قرضوں کی ادائیگی کی نیت کریں اور احسان خلق کریں۔ 2
استغفار و تسبیح ہر دن کم از کم 100 بار استغفر اللہ و اور سبحان اللہ پڑھیں، اس سے دل ہلکا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ 3 قرآن خوانی روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے معانی پر غور کریں، خصوصاً سورت البقرہ کی آیت 125 کا تدبر فائدہ مند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وانز جعلناها البیت میں سے ابیال نلنواس مالی و انتظامی تیاری ایک بجٹ سازی حج ایک اہم مالی ذمہ داری بھی ہے۔ ذوالقعدہ کے ابتدائی دنوں میں مکمل بجٹ تیار کریں، ٹکٹ، رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور رضائے الہی کے لیے صدقات کی رقم دو۔ قرضوں کی ادائیگی شریعت میں قرض کو حج کی نیت سے نبھانا افضل ہے۔ کاروباری حساب کتاب نمٹا کر ذوالقعدہ میں قرضداروں کو مطلع کریں اور قرض واپس کریں، عسق مند کے سپرد کرد۔ 3 اہل خانہ کا بندوبست حج کے دوران اہل خانہ کی دیکھ بھال، بچوں کا اسکول و دیگر انتظامات پہلے سے طے کریں۔ 7 احرام کی حالت میں داخلہ، میقات کی حدود، احرام کی نیت مخصوص حدود جہف ساو لغیم وغیرہ پر پہنچیے۔ ذوالقعدہ کے آخر میں حج کے دنوں کے آغاز میں حاجیان یہ حدود طے کرتے ہیں۔ 2 لبیک کو تلبی، احرام کی حدود میں پہنچیے تو نیت کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے تلبی پڑھیں، لبے اوے الوے آمیو لبے اوے لیا شرنائے لبے اوے۔ 3 احرام کا لباس، 2 سفید نالون نما کپڑوں کو احرام کی شکل میں باندھ کر پہنے، سر بے طاہر چھوڑا جاتا ہے اور عورتیں سادہ حجابی لباس رکھتی ہیں۔ 8 طوافن قدوم اور طوافن افاضائے، طوافن قدوم مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہی حاجیان سب سے پہلے طوافن قدوم ادا کرتے ہیں، جو استقبال بیت اللہ اور اول منزل کی زیارت کا بیان ہے۔ 2 طوافن افاضہ حج کے چوتھے دن، یوم الترویہ، 5ویں دن، یوم النحر بعد طوافن افاضہ واجب ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ میں اس کی تیاری کی مشقیں کر کے پانی، کفن نما کپڑے اور زیورات سے بچاؤ کا اہتمام کریں۔ 9 سعی اور دیگر ابتدائی عبادت، سعی کی مشق صبا اور مشر کے درمیان 7 چکر چلنے کے لیے سعی کی محنت کریں تاکہ پیروں کو چلنے کی عادت ہو۔ 2 رمی جمر، ذوالقعدہ میں کم از کم 1 بار اطلاع حاصل کریں کہ رما جمرات کیسے ہوتی ہے تاکہ حج کے دنوں میں روانگی پر کوئی دشواری نہ ہو۔ 3 سین جیم دال شکر، احرام باندھنے اور ہر اہم مرحلے کے بعد سین جیم دال شکر ادا کریں، مثلا میقات سے روانگی کے بعد، مکہ پہنچ کر اور طواف کے بعد 10 اختتام اور دعا۔ روحانی زور، ذوالقعدہ کے ماہ کے اختتام پر حاجی کے اندر عبادات کی شدت اور خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماہ ان کے جذبات کو منظم کر کے انہیں ذوالحجہ کے عام منا میں کامل دست بستہ بناتا ہے۔ 2 دعا و مناجات، اللہ تعالیٰ سے حج کے دوران آسانی اور قبولی کے لیے خصوصی دعائیں کر، سور الفاتحہ، آیت الکرسی اور دعائے اہل بیت کی تلاوت فائدہ مند ہے۔ 3 شکر گزاری، ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کریں، اپنی زبان سے بھی الحمدللہ کہیں اور صدقہ جاریہ کا بندوبست کریں۔ خلاصہ، ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے عظیم سفر کی بنیاد ہے۔ اس ماہ میں حاجی اپنے دل و جان کو حقانہ ایمان سے آشنا کرتا ہے، جسمانی و مالی تیاری مکمل کرتا ہے، احکام شرعی سیکھتا ہے اور احرام کی حالت میں داخل ہونے کی مشق کرتا ہے۔ اس دال ورون روحانی تزکیہ، استغفار اور قرآنی تدبر کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے قرب کی خواہش بڑھتی ہے۔ ذوالقعدہ کے ابتدائی مراحل کی کامیاب تکمیل کے بعد حاجی ذوالحجہ کے عام منا اور عرفات کے منازل پر بے خوف و خطر روانہ ہوتا ہے، جہاں اس کا اصل امتحان اور عظیم قربانی سر انجام پائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہماری تمام نیتیں اور کوششیں قبول فرمائے۔ میں